تھوڑا سا بھائی ندیم کو یہ نصیحت فرما دیں کہ وہ علی اعلان اس طرح اپنی بیوی کی شکایت نہ کریں خدا را، تو اور شوہروں سے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی بھی خرابی آپ دیکھیں، کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے نام کے ساتھ اور اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ اپنے رشتے کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کریں گی تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہگار قرار پائیں گی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم۔ وآلہ وصحبہ وسلم نے اصلاح کے نہایت ہی بہترین طریقے بتلائے ہیں، تعلیم فرمائے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے جب کسی سے کوئی ایسی بات ملاحظہ فرماتے جس پر تربیت کرنا ضروری محسوس کرتے تو شخصیت کو متوجہ کر کے نہیں فرماتے تھے، عمومی صیغوں سے فرماتے تھے، کیا بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا حضور نبی کریم علیہ السلام ایک واقعے کے تناظر میں گفتگو فرماتے اور جس سے اس سلسلے میں بھول ہوئی ہے وہ سمجھ لیتے کہ واقعی یہاں مجھ سے چوک ہوئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں یہ حکمت والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بیوی نے نماز کو ترک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کیا، یقیناً بڑی یہ معصیت ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر شوہر نے اپنا نام لے کر، اپنے علاقے کا نام لے کر یہ کہا کہ میری بیوی نے یہ کیا ہے، تو اس کے عیب کو اس نے ظاہر کیا ہے، اور عیب کو ظاہر کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتوں کے سلسلے میں بڑی حسین تعبیر آئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ پاک نے لباس کے ذریعے سے بیان کیا، کیونکہ لباس کی کیا شان ہے، لباس کی حالت کیا ہے کہ لباس آپ کے بدن پر ہے تو آپ کے جسم پر کہیں کوئی پھوڑا ہوگا، پھنسی ہوگی، داغ ہوگا، دھبا ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہوگا، مگر وہ لباس آپ کے بدن سے جو لگا ہوا ہے سامنے والے کے اوپر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اندر کیا چیز ہے، اندر کون سا عیب ہے۔ تو لباس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ نے اس رشتے کو لباس کا نام دے کر بیان کیا ہے، تو یہاں عیب کو چھپانا چاہیے۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ راحت کا سامان فراہم کرتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان فراہم کرنا چاہیے۔ لباس زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، ایک دوسرے کی زینت و آرائش کا سبب اور ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ طور طریق تبلیغ کا یا اصلاح کا نہیں ہے، اس میں بجائے خود ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور غلطی کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ عام طور پر یہ وتیرہ بن گیا شوہروں کا کہ بیویوں کے بارے میں جب کبھی کوئی اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میری بیوی نے ایسا کیا ہے، یوں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی کی بیوی ایسا کرتی ہے تو کیا حکم ہے، اور بیوی پوچھے اگر کوئی شوہر کسی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو کیا حکم ہے، اگر خود ان کا اپنا بھی کیس ہے، اگر ایسا کرے تو کیا حکم ہے، کوئی کرتا ہے تو کیا حکم ہے، یوں کہہ کر پوچھنے میں عافیت بھی ہے اور ستر پوشی بھی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو یقیناً گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب کر رہی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ سمجھانے کا اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب دے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایسا فرض قرار دیا ہے کہ جو کسی حالت میں بندے سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ بعض آزار کی وجہ سے نماز کو خواتین سے معاف کر دیا گیا ہے، لیکن اس عذر سے جب وہ باہر آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے نماز ضروری ہے، بیمار بھی ہو تو ان کو پڑھنا ہے، مسافر بھی ہو تو پڑھنا ہے۔ یہ وہ فرض ہے کہ قبر میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد اس کے متعلق سوال ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں محشر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ نمازوں کو ضائع کر دینے والے پورے دین کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ نور ہے، برہان ہے، نجات ہے۔ من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں نماز ان کے قیامت کے دن ان کے حق میں نور بن جاتی ہے، نجات کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اللہ کے پاس کامیابی کی روشن دلیل بن جاتی ہے۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لم تکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، قیامت میں اندھیریوں میں ہوں گے، ان کے پاس اجالا نہیں ہوگا، قیامت میں پریشانیوں میں ہوں گے، ان کے پاس چھٹکارا نہیں ہوگا، کامیابی کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا۔ یہی نہیں، فرمایا وکان یوم القیامت ما قارون و حامان و ابی بن خلف، کہ ایسے ناخلف جو منکرین دین گزرے ہیں ان جیسے بد نصیبوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ انتہائی بہت ہی سنگین جرم ہے کہ نماز کو بندہ ترک کرے، ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں سے اللہ پاک کی قربتیں ملتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہے جہاں روزانہ 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ حل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بدن پر کوئی میل و کچیل تو باقی نہیں رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس،
یمحو اللہ بہن الخطایا۔ 5 وقتہ نمازوں کی یہی مثال ہے کہ بندہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے تمام خطاؤں کو اس کی معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو اس کے درگزر فرما دیتا ہے۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ نماز ترک نہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ پاک کے پاس باز پرس ہوگی۔ اولی پرسیش نماز بود، روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرسیش نماز بود۔